بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام عہد رفتہ جس میں بر صغیر کے معروف حکمرانوں کے حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس حکمران کا ذکر ہوگا اس کا نام ہے سلطان شمس الدین التمش۔ اس کے بارے میں شروع میں ہی بتا دوں کہ التمش کے نام کے ہجوں کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ بحث جاری رہی کہ یہ التمش ہے یا التتمش ہے، دو تے کے ساتھ یا ایک تے کے ساتھ۔ بہرحال دونوں قسم کے گروہ موجود ہیں جو اس کو التتمش کہتے ہیں یا التمش کہتے ہیں، اور دونوں طریق سے یہ پکارا اور لکھا جاتا ہے۔ التمش کے بارے میں یہ بیان کرنا ہے کہ یہ قطب الدین ایبک کا غلام تھا، اور اس کے بعد قطب الدین ایبک کی جب وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ جو ہے وہ تخت نشین ہوا، لیکن آرام شاہ میں حکومت کی اہلیت نہیں تھی، اس لیے 1 سال سے بھی کم عرصہ میں اس کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور چونکہ جب اس نے اقتدار سنبھالا تو اس کی نااہلی کی وجہ سے طوائف الملوکی آ گئی، خود مختاری شروع ہو گئی، تو پھر امرائے دہلی نے اور اراکین سلطنت نے سلطان شمس الدین التمش کو تخت نشین کیا۔ ظاہر ہے جب 1 سال بعد یا اس سے کم عرصہ میں آرام شاہ کی حکومت ختم ہوئی ہے اور طوائف الملوکی نے جنم لے لیا تھا، تو پھر شمس الدین التتمش کو آتے ہی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ اس لحاظ سے اس نے بہت جلد جو ہے وہ ان حالات پہ قابو پایا، اور اس نے امرائے سلطنت کو اور باقی درباریوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ شمس الدین التتمش کے بارے میں یہ بیان کرتا چلوں کہ بنیادی طور پر یہ ترک تھا، اور ترک قبیلے البری سے اس کا تعلق تھا، جو وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں اس علاقے کا یہ رہنے والا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس کا والد جو ہے وہ قبیلہ کا سردار تھا، اور آگے پھر اس کے جو کچھ ستیلے بھائی تھے، کچھ سگے بھائی اور باقی چچا زاد اور دوسرے جو ہیں، قبیلہ بہت وسیع تھا، اور اس کا والد اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اور اس وجہ سے اس کے شریکوں میں اس کے ساتھ حسد جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اور انہوں نے موقع پاتے ہی دوسری جگہ جا کر اس کو جو غلام کی تجارت کرتے تھے ان کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا۔ چنانچہ یہ بخارا لایا گیا، اور وہاں بھی پھر کہتے ہیں اس کی پرورش بہت اچھے ماحول میں ہوئی، بہت پرکشش اور ذہین نوجوان تھا، اس لیے جہاں بھی گیا ہے وہاں اس نے اپنی عزت بنائی ہے اور اس کی قدر ہوئی ہے۔ اور بخارا کے بعد کہتے ہیں بغداد میں بھی رہا، اور بغداد میں بہت سے مسلمان بزرگ صوفیاء کے ساتھ اس کا تعلق رہا، اور پھر وہاں سے یہ غزنی لایا گیا ہے، اور غزنی میں پھر قطب الدین ایبک نے اسے جو ہے وہ خریدا ہے، اور اس کی ایسی صلاحیتوں کا اس نے جو اس کے اندر دیکھی تھیں، اس گرویدہ بھی اس نے بنایا اپنا، اور پھر محض اس کو اپنا غلام ہی اس نے نہیں رکھا، بلکہ اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کو بہت بڑے عہدے پر بھی فائز کیا، اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر کے اپنا داماد بھی بنایا۔ تو اس لحاظ سے قطب الدین ایبک کی آنکھ کا تارا بھی تھا یہ۔ اور پھر اس کی وفات کے بعد تخت نشینی کا مسئلہ آیا، بیٹا اس کا آرام شاہ آ گیا، لیکن نااہل تھا اس لیے اس کو اتارنا پڑا، اور پھر شمس الدین التتمش جو ہے اس نے خاندان غلامہ کی حکومت سنبھالی ہے، اور ایسی سنبھالی ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاندان غلامہ کی حکومت کا یہ سنہری دور ہے جو کہ سلطان شمس الدین التمش کا زمانہ ہے، کیونکہ اس نے حکومت کو کئی لحاظ سے مستحکم کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ دہلی کی حکومت کا انتظام و انصرام کی جو بنیاد ہے وہ سلطان شمس الدین التمش نے ڈالی ہے۔ مختلف اصلاحات جو
حکومتی ہوتی ہیں وہ بھی کی ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش کا مسلمان صوفیاء اور اولیاء کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور اتفاق یہ بھی ہے کہ اس زمانہ میں بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کی صحبت سے التمش جو ہے وہ فیض یاب ہوا ہے۔ ان میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی، قاضی حمید الدین ناگوری، حضرت بہاؤالدین زکریا ایسے بزرگان، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جب یہ بغداد رہا ہے تو اس زمانے میں شہاب الدین سہروردی کے ساتھ بھی جو ہے اس کا تعلق رہا۔ اس لحاظ سے شروع سے ہی بزرگان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس کا مذہبی رجحان بھی رہا ہے، اور ان کی بہت قدر و منزلت بھی یہ کرتا رہا ہے اپنے زمانہ میں۔ اس کے علاوہ یہ علم دوست شخصیت بھی تھی، اور اہل دانش کے ساتھ اس کا تعلق رہا اور ان کی قدردانی کی۔ یہ بہت بڑا اس لحاظ سے اس کا کارنامہ تھا، اور صرف قدردانی ہی نہیں کی بلکہ اپنے عہد میں اس نے بہت سے مدرسے جو ہیں وہ قائم کیے ہیں جہاں پہ علم جو ہے وہ پروان چڑھا ہے۔ صرف مساجد ہی تعمیر نہیں کی یا منارے ہی نہیں بنائے بلکہ خانقاہیں بھی بنائیں، مدرسے بھی بنائے تاکہ علم کی ترویج ہو سکے۔ اور ایک بہت بڑی اس کی خوبی یہ تھی کہ کتابوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صرف ہندوستان کی کتابیں ہی اس نے نہیں منگوائیں، اپنے پاس ان کو نہیں لکھوایا، بلکہ باہر سے جو ہیں وہ کتابیں بھی منگوا کر ان کے نسخے جو ہیں وہ محفوظ کیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایسا بادشاہ ہے جو کہ انتظامی لحاظ سے بھی اس کی بڑی شہرت تھی کہ اس نے حکومتی نظم و نسق جو ہے وہ بڑا مضبوط بنیادوں پہ قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی رجحانات بھی تھے اسلام کی ترویج میں، مسلمان اولیاء کے ساتھ تعلق رکھنے میں، اور پھر علم کی ترویج میں بڑا اس نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1229 کا سال جو ہے وہ سلطان التمش کی زندگی میں بڑا ہی اہم سال تھا، جس میں اس کو ایک بہت بڑی خوشی بھی ملی اور ایک غم اور صدمے کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ خلیفہ بغداد یعنی عباسی خلیفہ، جس کو تمام مسلمان ہی اپنا خلیفہ جو ہے وہ تسلیم کرتے تھے عباسیوں کی حکومت کو، اس کی طرف سے خلعت جو ہے بھیجی گئی تھی التمش کو۔ گویا کہ التمش کی کوششوں سے اور اس کے حکومت سے عباسی خلیفہ بھی جو ہے وہ خوش ہوا ہے، اور اس خوشی میں اور اس کی عزت افزائی کے لیے انہوں نے خلعت بھیجی ہے، اپنے سفیر بھیجے، اور اس پہ کہتے ہیں کہ التمش اتنا خوش ہوا، حالانکہ اس کو ضرورت تو نہیں تھی کیونکہ یہ خود آزاد حکمران تھا، لیکن چونکہ مسلمانوں کی حکومت کا وہ نمائندہ سمجھا جاتا تھا بغداد کا خلیفہ، اس لیے وہاں کی طرف سے آنے والا کوئی بھی اعزاز جو ہے وہ کسی بھی علاقے کے حکمران کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ تو اس لحاظ سے التمش نے بہت اس جشن کے طور پر منایا اس خوشی کو۔ اسی سال میں اس کا بہت ہی قابل بیٹا ناصر الدین محمود، اس کی وفات ہوئی، اور ناصر الدین محمود جو ہے اس نے تقریباً آدھی حکومت، آدھا علاقہ جو ہے وہ سنبھالا ہوا تھا، اور التمش کی نظر تھی کہ آئندہ میرا جانشین یہ ہوگا، لیکن اس کی وفات کی وجہ سے اس کو صدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر یہ بھی بتاؤں میں کہ ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس کا نام التمش نے ناصر الدین محمود ہی رکھا، اور پھر یہ ناصر الدین محمود جو ہے یہ بعد میں جوانی میں ہی 16-17 سال کی عمر میں ہی تخت نشین بھی ہوا، اس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو اس لحاظ سے جو سلطان شمس الدین التمش ہے اس نے اپنی لائق اولاد بھی چھوڑی ہے، اور اس کی جب تخت نشینی کا مسئلہ آیا تو یہ تو وفات پا گیا بڑا بیٹا، اس کے بعد اس کی نظر تھی رضیہ سلطانہ کی طرف جو اس کی بیٹی تھی، اور لیکن جب اس کی وفات ہوئی ہے تو عمراء نے رکن الدین فیروز جو اس کا بیٹا تھا اس کو تخت نشین کیا، لیکن 6 ماہ کے اندر ہی کہتے ہیں کہ یہ قتل ہو گیا، اور پھر رضیہ سلطانہ جو ہے وہ تخت نشین ہوئی ہے، اس کی بیٹی، اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ تو آج ناظرین محترم، آج آپ کے سامنے خاندان غلامہ کے سب سے مشہور بادشاہ سلطان شمس الدین التمش یا التتمش کا ذکر کیا گیا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں اس کی بہت ہی خوبیاں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، اس کی
علم و دانش کی وجہ سے، حکومتی نظم و نسق کی وجہ سے. تو آئندہ اگلے پروگرام میں ایک اور بادشاہ کا ذکر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.